الصبح بدا من طلعته. بسم اللہ الرحمن الرحیم. مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. معزز ناظرین، ربیع الاول کی خصوصی نشریات اور اپنے پروگرام مشعل راہ کے ساتھ آپ کا میزبان رفیق شیخ فریدی حاضر خدمت ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. معزز ناظرین، سرکار مدینہ راحت قلب و سینہ صاحب ذی حشم تسکین جان و تن کی ذات و برکات کا جب جب ذکر پاک قلم و کرتاس پر نور کی روشنی بن کر چمکا ہے، جب جب فکر و خیال کے ٹائر بلندی پرواز ہوئے ہیں، جب جب عشق بام عروج پر پہنچا ہے، تب تب مدحت خیر البشر کے اقداح نور کھلے ہیں. ناظرین محترم، اگرچہ ہم سب یہ بات پوری طرح جانتے ہیں کہ ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حرمت ایک بندہ مومن کے لیے اپنی جان، اپنی عزت و آبرو، اپنے اہل و عیال، اپنے مال، ہر شے سے مقدم ہے، تو پھر ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر حرف گیری کرنے والے یہ کیوں نہیں سوچتے کہ اگر عشق محمدی نہ رہا، اپنے اہل و عیال ہر شے سے مقدم نہ کر لے، تو پھر ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر یہ حرف گیری کرنے والے یہ کیوں نہیں سوچتے کہ اگر عشق محمدی نہ رہا، حرمت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر حرف آیا، تو پھر کیسا مسلمان، کیسی مسلمانی اور کیسے ہم اسلام کے دعوے دار بن سکتے ہیں. آج ہم بات کریں گے ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے کہ قرآن مجید، فرقان حمید اور حدیث رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام کی زندگی ہمیں ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے کیا پیغام دے رہی ہے. آج ہم ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شرعی پہلو کو دیکھیں گے. آج ہمارے ساتھ ملک پاکستان کی ممتاز و محترم علمی شخصیت، صدر جمعیت علماء پاکستان، سربراہ تحریک ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، واجب الاحترام محترم قبلہ ڈاکٹر صاحبزادہ ابو الخیر محمد زبیر الحضری صاحب ہمارے ساتھ تشریف فرما ہیں. ان کے علاوہ ممتاز و معروف ثناخواں جناب محمد حنیف شیرازی صاحب ہمارے ساتھ تشریف فرما ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. صاحب، سب سے پہلے تو ربیع الاول کے مقدس ماہ مبارک کی آمد پر آپ کو دوم ٹیلی ویژن کی پوری ٹیم کی جانب سے خوش آمدید مبارکباد پیش کرتے ہیں. آپ کو مبارک ہو، پورے عالم اسلام کو مبارک ہو، ہر عاشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مبارک ہو. صاحب، شیرازی صاحب آپ کو بھی ربیع الاول کی آمد پر مبارکباد کہتے ہیں اور آپ دونوں شخصیات کو اپنے پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں. صاحب، سب سے پہلے یہ بتائیے کہ اسلام میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گستاخی کے حوالے سے کیا حکم آیا ہے؟ قرآن اس بارے میں کیا ارشاد فرماتا ہے؟ ایک واقعہ آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں جو قرآن پاک نے بیان کیا ہے، اس سے اس پر بڑی واضح روشنی پڑتی ہے. تفصیل اس کی یہ ہے کہ غزوہ تبوک کے موقع پر حضور سرور کون و مکان صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لا رہے تھے واپس، تو راستے کے اندر کچھ منافق بھی تھے اور جو بظاہر مسلمان تھے، اور وہ آپس میں گفتگو کر رہے تھے. حضور آگے تھے، وہ کہیں پیچھے آپس میں گفتگو کر رہے تھے. وہ کہہ رہے تھے کہ حضور نے فرمایا کہ روم غالب آئے گا. اب حضور کو کیا پتا روم غالب آئے گا، حضور نے ایسے ہی کہہ دیا کہ روم غالب آئے گا. بس یہ باتیں ہو رہی تھیں. حضور نے ان کو فوراً بلایا ان آدمیوں کو، حالانکہ بہت پیچھے تھے وہ. حضور نے فرمایا ان کو بلا. حضور نے فرمایا تم یہ کہہ رہے تھے، تم یہ باتیں کر رہے تھے؟ انہوں نے کہا ہم تو ایسی مذاق میں ایک بات کر رہے تھے، ایسی مذاق کر رہے تھے، ہم تو مذاق. اللہ نے فوراً قرآن کی آیت نازل فرمائی. جبریل کو بھیجا کہ جاؤ یہ آیت لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ.
قل اب اللہ وآیاتہ ورسولہ کنتم تستہزئون، اے محبوب جب آپ ان سے پوچھیں گے تو وہ یہی کہیں گے کہ ہم تو مذاق کر رہے تھے، اللہ اکبر، لیکن ان سے فرما دیجئے قل اب اللہ، کیا اللہ کے ساتھ اور اللہ کی آیتوں کے ساتھ اللہ کے رسول کے ساتھ تم مذاق کر رہے تھے؟ یہ مذاق کی جگہ ہے۔ لا تعتذروا قد کفرتم بعد ایمانکم، کوئی بہانہ مت بنانا، تمہارا کوئی بہانہ نہیں چلے گا۔ کیا ہوا؟ قد کفرتم بعد ایمانکم، پہلے تم ایمان والے تھے لیکن اب اس حرکت کے بعد تم ایمان سے نکل گئے، اللہ اکبر، اللہ، تم نے کفر کر دیا۔ اب اس واقعے کو جو قرآن پاک میں آیا اور قرآن پاک کی جو آیت نازل ہوئی اس واقعے کے بارے میں، اس سے واضح طور پر یہ پتہ چلا کہ انہوں نے صرف اتنی سی گستاخی کی تھی کہ حضور فرماتے ہیں کہ روح غالب آ جائے گا۔ اب کہاں ان کو پتا، کیسے ان کو پتا، آئندہ کی باتیں وہ بتا رہے ہیں، کوئی سخت الفاظ نہیں تھے، لیکن حضور کے صرف علم پر اعتراض کیا تھا۔ اللہ اکبر، اللہ کو یہ بھی ناگوار گزرا، اتنی سی بے ادبی بھی اللہ کو اپنے محبوب کی ناگوار گزری اور آیت نازل کر کے ان کا انجام بتا دیا، یعنی حکم بیان کر دیا کہ حکم کیا ہے کہ جو نبی گستاخی کرنے والا ہے اس کے لیے اللہ فرماتا ہے قد کفرتم بعد ایمانکم، کہ ایمان کے بعد تم کافر ہو گئے۔ ایمان کے بعد کافر کون ہوتا ہے؟ مرتد، اسے کہتے ہیں۔ یعنی قرآن نے فیصلہ کر دیا کہ جو حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کرتا ہے اگر وہ مومن ہے تو اس گستاخی کے بعد ایمان سے نکل گیا اور وہ مرتد ہو گیا اور کافر ہو گیا وہ، اور ظاہر ہے کہ کفر کی سزا، مرتد ہونے کی سزا، یعنی جو اسلام سے نکل جائے اس کی سزا بالاتفاق اسلام کے اندر قتل ہے۔ تو یوں سمجھے اس آیت مبارکہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کا انجام بھی بیان فرما دیا کہ وہ کافر ہو گئے اور ان کی سزا بھی بیان فرما دی، یہ کہہ کے کہ قد کفرتم بعد ایمانکم۔ یہ صرف یہ نہیں فرمایا کہ تم نے کفر کیا ہے، بلکہ فرمایا بعد ایمانکم، بعد ایمان کے لفظ ذرا غور کیجئے آپ کہ اس میں صاف فرما دیا پہلے تم مومن تھے لیکن جب نبی کی گستاخی کر لی۔ اور ذرا اندازہ کیجئے کہ گستاخی بھی کتنی معمولی سی ہے، کتنی سی بات انہوں نے کہی تھی کہ حضور کو کیا پتا کہ روم لیکن علم غیب کی بات، ہاں، اور اس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علم غیب کا بھی پتہ چل گیا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کے علم دینے سے پتہ چل گیا کہ وہ کیا کہہ رہے تھے، حضور کے بارے میں کیا گستاخی کر رہے تھے، دور کا فاصلہ بہت پیچھے آپس میں باتیں کر رہے تھے۔ لیکن جب اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کو بتاتا ہے تو اپنے محبوب کے کو جو علم عطا فرماتا ہے تو اس کے علم دینے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور کا علم آ جاتا ہے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا کہ ان کا کیا انجام ہے، اور قرآن نے بتا دیا، یہ قرآن کی آیت نازل ہو کے بتا دیا گیا کہ حضور کی گستاخی کرنے والا مرتد ہو جاتا ہے اور مرتد کی سزا قتل۔ صحیح۔ عزیز صاحب، ان منافقوں نے تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی علم کے حوالے سے بات کی تھی، اللہ رب العزت نے یہ کیوں فرمایا کہ تم اللہ کے ساتھ مذاق کرتے ہو، اللہ کی آیتوں کے ساتھ مذاق کرتے ہو؟ ہاں، یہ بڑا اہم سوال ہے آپ کا کہ انہوں نے تو جو مذاق کیا تھا وہ تو حضور سرور کائنات کے ساتھ مذاق کیا تھا، علم کے حوالے سے، اور حضور کے علم کا مذاق اڑایا تھا اور کہا تھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا پتہ ہے کہ روم غالب آ جائے گا، یہ روم کی بات کرتے ہیں۔ اور جو آیت میں نے آپ کو سنائی اس آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ انما کنا نخوض ونلعب قل اب اللہ وآیاتہ ورسولہ، اے محبوب ان سے کہیے کہ تم اللہ کے ساتھ مذاق کرتے ہو، اللہ کی آیتوں کے ساتھ مذاق کرتے ہو اور رسول کے، حالانکہ وہ تو رسول کا مذاق کر رہے تھے، اس میں یہ ذکر کرنے کی ضرورت نہیں تھی کہ اللہ کے ساتھ، حالانکہ اللہ کے ساتھ انہوں نے کوئی مذاق ہی نہیں کیا تھا اور نہ اللہ کی آیتوں کے ساتھ کوئی مذاق کیا تھا۔ لیکن اس آیت میں علماء فرماتے ہیں اللہ نے اپنا نام ذکر فرما کر، اپنی آیتوں کا ذکر کر کے اپنے محبوب کی عظمت کو بتایا، جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ہے وہ اللہ نے فرمایا میرا، اللہ نے اپنے محبوب کی عظمت کو بتا دیا ہے کہ تم جو نبی کے ساتھ مذاق کر رہے ہو وہ خود اللہ کے ساتھ مذاق کرنا ہے، وہ اللہ کی آیتوں کے ساتھ مذاق کرنا ہے، یعنی اس مذاق کو معمولی مت سمجھنا کہ ہم محمد ابن عربی کے ساتھ مذاق کر رہے ہیں، ایک آدمی کے ساتھ مذاق نہیں ہے، یہ ایک آدمی کے ساتھ مذاق نہیں ہے، یہ ایک عام انسان کے ساتھ مذاق نہیں ہے۔ اللہ فرماتا ہے قل اب اللہ ہے، یہ تو خود رب کے ساتھ مذاق، یعنی اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کی شان بیان کر رہا ہے، اپنے محبوب کی عظمت کو بیان کر رہا ہے کہ میرا محبوب تو میری نشانی بن کر آیا ہے، میری عظمت کی نشانی ہے، میری وحدانیت کی نشانی ہے اور میری توحید کی دلیل ہے، برہان بن کر آیا ہے، لہٰذا اس پر اگر کوئی اعتراض ہوگا تو اس پر نہیں ہوگا، مجھ پر اعتراض ہوگا، اس کی توہین نہیں ہوگی بلکہ میری توہین ہوگی، اس کی عظمت نہیں ہوگی بلکہ اللہ کی عظمت ہوگی۔ لہٰذا یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا نام نامی اس میں گرامی ذکر فرما کر، حالانکہ وہ تو توہین کر رہے تھے نبی کے، اللہ نے فرمایا نہیں یہ مت سمجھنا نبی کی توہین کر رہے ہو بلکہ یہ میری توہین کر رہے ہو، یہ میری بے ادبی کر رہے ہو۔ تو لہٰذا بعض لوگ بڑے معمولی سمجھتے ہیں حضور کی توہین کو، کیا ہوا اگر توہین ہو گئی تو اس کو معاف کر دیں، ارے یہ تو اللہ کی توہین ہے،
اور قرآن پاک کے اندر اللہ تعالیٰ اس کی عظمت کو بیان کر رہا ہے کہ اس کو معمولی مت سمجھنا اس واقعے کو. ہاں اور دوسری طرف بھی اشارہ ہو گیا کہ کسی دیکھیں نا حضور کو تو ہم مانتے ہیں, ہم تسلیم کرتے ہیں, لیکن دیگر نبیوں کے ماننے والے وہ حضور کو نہیں مانتے. اس کا بھی جواب آ گیا. اللہ نے فرمایا کہ اگر تم نبی کی توہین کر رہے ہو تو خود رب کی توہین کر رہے ہو. ہاں جس نبی کے ماننے والے ہیں وہ یہ سمجھ لیں کہ محمد کی توہین وہ رب کی توہین ہے. رب کو تو تم مانتے ہو. کیا بات. ہاں رب کو تو تم مانتے ہو. آج کے دور میں بات ہو رہی ہے. آج کے دور کے اندر بھی کرتے سب وہ تو حضور کی توہین کر دی تو کیا ہوا, ان کی تو نبی نہیں, ان کے نبی ہونا اللہ فرماتا یہ تو میری توہین ہے اور مجھے تو سب مانتے ہیں. ہر نبی کے ماننے والے مجھے تو مانتے, کائنات میں ہر ایک مجھے مانتا ہے. تو یہ مت سمجھنا کہ میرے محبوب کا میرا معاملہ علیحدہ ہے. جو میرے محبوب کی بے ادبی کرے گا, جو میرے محبوب کی گستاخی کر رہا ہے وہ سمجھ لے میری گستاخی کر رہا ہے, میری بے ادبی کر رہا ہے. الصبح بدا من طلعته. کنگ بوائے ڈینگی اور ملیریا سے بچاؤ کے لیے مؤثر. کنگ چھوڑے گا نہیں, مارے گا چون چون. اوسلو جوشاندہ سردی کو انجوائے کیجیے. نزلہ کھانسی زکام اوسلو جوشاندہ سے آرام. الصبح بدا من طلعته. صاحب بعض لوگ کہتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی, اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں تو لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروں کے نیچے کانٹے بچھائے, تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے تو انہیں بھی معاف کر دیا. تو آج اگر کسی شخص نے گستاخی کر لی تو کیا اسے معافی مل جانی چاہیے یا معاف کر دینا چاہیے؟ یہ بڑا اہم اعتراض ہے, اور بڑے اکثر لوگ اس کو کہتے ہیں کہ صاحب جب حضور اتنے شفیق تھے, حضور اتنے رحمت للعالمین تھے, اور حضور نے اپنے دشمنوں کو معاف فرمایا ہے, کوئی کانٹے بچھاتا تھا اس کو معاف کر دیا, کوئی اجڑی ڈالتا تھا اس کو معاف کیا, پتھر مارے ان کو معاف کر دیا, تو آپ کیوں نہیں معاف کر دیتے اگر حضور کی کسی نے توہین کی؟ اس کا جواب بھی اللہ نے اسی آیت میں دے دیا. اور بھی جواب ہیں جی قرآن پاک کے اندر بھی اور حدیث کے اندر بھی, لیکن اس آیت میں بھی اس کا جواب موجود ہے اس سوال کا. وہ کیا؟ اللہ نے فرمایا اے محبوب ان سے کہیے کہ کیا یہ اللہ کی آیتوں کے ساتھ مذاق کرتے ہیں؟ صحیح. اور آگے کا لفظ پر غور فرمائیے, لا تعتذروا قد کفرتم بعد ایمانکم. ان سے کہہ دیجئے اللہ اللہ کہ اب تمہارا کوئی بہانہ نہیں چلے گا, اب تمہارا کوئی عذر نہیں چلے گا, تمہارا کسی قسم کا کوئی عذر قبول نہیں ہوگا, اب تم ہر حال کے اندر کافر ہو گئے اور مرتد ہو گئے. ابھی لا تعتذروا کے لفظ پر غور کیجئے, عذر قبول کرنا. کیا بات. یعنی ہم کہتے ہیں عذر قبول کر لیے صاحب, معافی مانگ رہا ہے. اللہ ماتا میرے محبوب کی گستاخی کا کوئی عذر قبول نہیں ہوگا. حالانکہ وہ معافی کرنے والا ہے. ہاں وہ رب جو معاف کرنے والا ہے, جو رحیم ہے, جو کریم ہے, جس کی شان ہے غفار, جس کی شان ہے جواد, جس کی شان ہے رحیم, جس کی شان ہے کریم, جس کی شان ہے حلیم. وہ فرماتا ہے میرا گناہ کر دو معاف کر دوں گا. اللہ اللہ. زنا کر کے آؤ گے وہ بھی معاف کر دوں گا. خوبصورت بات. چوری کر کے آؤ گے وہ بھی معاف کر دوں گا. حتیٰ کہ اور کوئی بدترین گناہ دنیا کرو وہ بھی معاف کر دوں گا. بلکہ قرآن پاک میں دوسرے مقام پر فرمایا قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انہ هو الغفور الرحیم. اے محبوب میرے بندوں سے کہہ دیجئے اگر انہوں نے کوئی ظلم کر لیا ہے اور میری رحمت سے نا امید ہے نہ ہوں, تو ایسے ہی گناہ کیے سب معاف کر دوں گا. لیکن محبوب کی جب باری آئی فرمایا لا تعتذروا, یہاں تمہارا کوئی عذر نہیں چلے گا. تھا ہم نے یوں کیا تھا, ہم نے یوں کیا تھا, ہم نے معاف کر دی. فرمایا نہیں, یہاں کوئی عذر نہیں چلے گا. یعنی یہ آپ دیکھیے اتنا سخت یہ جرم ہے حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کرنا, کہ اللہ تعالیٰ دنیا کے تمام جرموں کو معاف کر رہا ہے, بے شک تمام بڑے سے بڑے گناہوں کو معاف فرما رہا ہے, لیکن اس گناہ کے لیے فرمایا لا تعتذروا, یہ تمہارا عذر یہاں نہیں چلے گا, یہاں تمہارا عذر کوئی بہانہ نہیں چلے گا, تمہارا عذر کوئی قابل قبول نہیں ہوا. تو پتہ چلا کہ دنیا کے اندر جو سب سے بدترین جرم ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی ہے اور آپ کی بے ادبی ہے. اور بے ادبی کرنے والا اگر یہ سوچتا ہے کہ اب میں بے ادبی کر کے معافی مانگ لوں گا تو معاف ہو جائے گا, وہ اللہ جانے, اللہ کا رسول جانے. لیکن دنیا کا قانون یہ اس آیت کے تحت دنیا کے قانون یہ اسلامی قانون رائج ہو کہ اس کی کوئی توبہ قبول نہیں ہوگی, اور کسی ہاں بالکل اس کی واحد سزا یہ ہے کہ اس کو قتل کر دیا جائے, اس کی کوئی توبہ قبول نہیں ہوگی اور اس کی کوئی معافی نہیں ہوگی اسلام کے اندر. صاحب جس طرح آپ نے فرمایا کہ دیگر انبیاء کے بارے میں بھی, تو کیا دیگر انبیاء کی شان میں بھی کوئی گستاخی کرے تو اس کی بھی وہی سزا ہے؟ اصل میں اسلام بڑا وسیع مذہب ہے اور ہر ایک کی عزت اور عظمت اور حرمت کی اہمیت دیتا ہے.
لہذا اسلام کے اندر اگر کوئی شخص کسی اور نبی کی بھی کوئی گستاخی کرتا ہے، بے ادبی کرتا ہے، تو اس کے لیے بھی حکم دیا کہ اس کی سزا بھی موت ہوگی اور اس کو بھی قتل کیا جائے گا، کیونکہ انبیاء جتنے بھی ہیں وہ سب اللہ کے بھیجے ہوئے ہیں، ملائکہ پر ایمان ہے، برگزیدہ بندے ہیں، انبیاء پر ایمان ہے، اللہ کے برگزیدہ بندے ہیں، اللہ کی طرف سے بھیجے ہوئے ہیں، وہ اللہ کے مقبول و محبوب بندے ہیں، لہٰذا ان کی بے ادبی اور ان کی گستاخی جو ہے وہ رب کو گوارا نہیں ہے۔ اور اسلام کے اندر کسی نبی کی کوئی توہین کرے، یہ بڑا اسلام کی ایک وسعت ہے اور عالمگیریت ہے اسلام کی، کہ اسلام خواہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ نبی علیہ السلام تک جتنے انبیاء کرام 3,24,000 یہ جتنے بھی، اگر تو اللہ کو، اللہ کے رسول کو پتہ ہے کہ جتنے بھی اس دنیا میں مبعوث ہوئے مخلوق کی رہبری ہدایت کے لیے، ان میں سے کسی کی بھی کوئی گستاخی کرتا ہے، بے ادبی کرتا ہے، توہین کرتا ہے، تو اس کو بھی اسلام کے اندر اگر اسلامی نظام رائج ہو اور اسلام کا اگر قانون رائج ہو تو وہ جو شرعی جج ہوگا اور یہ حاکم وقت ہوگا وہ سزا اس کو قتل کی سنائے گا۔ جب یہاں مسلمان اگر گستاخی کرے تو اس کی سزا موت، غیر مسلم کی حمایت اگر کی جائے اس حوالے سے کہ یہ صحیح کہہ رہا ہے تو اس حوالے سے کیا فرمائیں؟ دیکھیں نا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی جو ہے وہ کفر ہے، بلکہ ارتداد ہے، تو اگر کوئی شخص کسی گستاخ کی حمایت کرتا ہے تو وہ بھی اسی زمرے میں شامل ہوگا، وہ بھی، اور وہ بھی یوں سمجھے کہ گستاخی کر رہا ہے ایک طرح کی گستاخی حمایت کر کے، اور جس طرح وہ اللہ کے غضب کا مستحق ہو رہا ہے وہ اس کی حمایت کر کے یوں سمجھے کہ اس گستاخی کی حمایت کر رہا ہے، یعنی اس گستاخی کی حمایت در حقیقت اس گستاخی کی حمایت ہے، تو اس کا مطلب وہ بھی گستاخی کر رہا ہے، تو وہی اسی کے زمرے میں آئے گا وہ۔ تو کیا مطلب آقا علیہ السلام کی گستاخی کرنے والا ایک تو مسلمان نہیں رہا اور اسے قتل کر دینا چاہیے، تو ہمارا جو پھر بھی مصلحت کی بات کرتے ہیں ہمارے اس معاشرے میں، کیا ان کے لیے کیا کہا گیا؟ دیکھیے مصلحتیں اسلامی احکامات سیاسی معاملہ ہے، چلو نہیں، دیکھیے بات یہ ہے کہ جو قوانین اور جو احکام قرآن میں اللہ نے نازل فرما دیے، جو احادیث مبارکہ کے اندر آ گئے، اس کے اندر کوئی مصلحت نہیں چلتی۔ اگر آپ کہیں کہ نہیں صاحب مسئلے کا تقاضا یہ ہے کہ اس وقت ایک صاحب کھڑے ہوئے ہیں، مجھے ان کو راضی کرنا، میں نماز نہیں پڑھوں، کہ مسئلے کی طرح آپ کی نماز ختم نہیں ہو جائے گی، وہ آپ پہ معاف نہیں ہو جائے گی۔ آپ کے نیچے مسئلے کا تقاضا ہے کہ میں آج روزہ نہ رکھوں، یہ مسئلے کے تحت آپ پہ روزہ معاف نہیں ہو جائے گا۔ مسئلے کے صاحب آج کل چونکہ سردی بہت ہو رہی ہے لہٰذا حج معاف ہو جانا چاہیے، کسی مسئلے کے تحت حج معاف نہیں ہوگا۔ جو احکامات قرآن پاک کے اندر، احادیث نبویہ کے اندر آ چکے ہیں وہ مسلمان پر لازمی ہیں، اس کے اندر کسی مسئلت کو مسلمان نہیں دیکھتا ہے، تمام مسئلتوں کو بالاتاق رکھ کر ان احکامات پر عمل کرنا ہر مسلمان کے لیے، بالخصوص مسلمان حکمرانوں کے لیے لازمی اور ضروری ہے۔ اب آخر میں چاہوں گا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں کوئی ایسا واقعہ کہ کسی نے گستاخی کی ہو؟ ایک واقعہ نہیں ہے، کئی واقعات ہیں کہ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے اقدس کے اندر جو گستاخیاں کرتے تھے، حضور کی توہین کیا کرتے تھے، حضور نے خود فرمایا صحابیوں سے کوئی ہے جو اس کی اذیت سے مجھے نجات دلائے، اور ایک صحابی اٹھے میں جاتا ہوں یا رسول اللہ، اور وہ جا کے ان کو، ابو رافع کا واقعہ موجود ہے، کعب بن اشرف کا واقعہ موجود ہے، کئی واقعات موجود ہیں۔ وہ یہودی اور مسلمان کا جو واقعہ حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، وہ تو بڑا واضح واقعہ ہے کہ حضرت عمر الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے اقدس کے اندر، ان کے حضور کے زمانے اقدس تھا، اور حضرت عمر کے پاس ایک آدمی آیا، ایک مسلمان اور ایک یہودی، اور اس نے آ کر کہا کہ ہم پہلے وہ اپنا مسئلہ لے کے حضور کی خدمت میں گئے، حضور نے یہودی کا اپنا فیصلہ کر دیا، پھر وہ آئے حضرت عمر کے پاس، کہ رسول اللہ اے عمر آپ فیصلہ کیجئے، تو یہودی نے کہہ دیا اتنا کہ ابھی ہم آپ کے نبی کے پاس بھی ہو کر آئے، لیکن یہ مسلمان نہیں مان رہا فیصلے کو، اور آپ کے جو نبی ہیں وہ میرے حق میں فیصلہ کر چکے ہیں، بس اتنا سننا تھا۔ عمر اندر گئے، علیکما مکانکما، آپ نے فرمایا تم نہیں ٹھہرو، دونوں میں بھی آتا ہوں، اور اندر سے تلوار نکال کے لائے اور اس مسلمان کا سر اڑا دیا، فرمایا جو میرے محبوب اور میرے آقا کا فیصلہ نہیں مان کے بے ادبی کرتا ہے اس کی عمر کی عدالت میں یہ سزا ہے، اس کو سخت قلم کر دیا۔ اور اس پر پھر آیت مقدسہ قرآن کی نایت ہوئی کہ عمر نے جو کچھ کیا وہ صحیح کیا، اور پھر عمر کے قصاص لینے کے لوگ ان کے ساتھی پہنچے حضور کی خدمت میں، حضور فرمایا کوئی قصاص نہیں۔ تو یہ تمام امور اور یہ تمام احادیث اور یہ تمام آیات شاہد ہیں اس بات پر کہ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی بے ادبی اور بڑی گستاخی تو بہت دور کی بات ہے،
اتنی سی گستاخی بھی کہ فیصلہ نہیں مانا، فیصلہ نہیں مانا، اتنی سی گستاخی بھی اگر کوئی کرتا ہے تو وہ مرتد ہو جاتا ہے، اور اس کی سزا صرف اور صرف اسلام میں قتل ہے۔ صاحب آخر میں ربیع الاول کا یہ مقدس ماہ مبارک ہمارے درمیان ہے، کیا پیغام دینا چاہیں گے اس موضوع کے حوالے؟ ربیع الاول شریف جب بھی آتا ہے مسلمانوں کو یہ پیغام دینے آتا ہے کہ اپنے آقا و مولا کا میلاد مناؤ دھوم دھام سے، محبت سے، اور اس میلاد کی محفلوں میں حضور کی عظمت کے چرچے کرو، حضور کی شان بیان کرو، حضور کی عظمتوں کا بیان کرو جو قرآن میں آیا ہے، تاکہ حضور کی شان لوگوں کو پتہ چلے، صحیح، حضور کا مقام لوگوں کو پتہ چلے، اور کسی ہر کس و ناکس کی یہ ہمت نہ ہو کہ وہ حضور کی شان میں کوئی گستاخی کر دے، بلکہ قرآن اور احادیث سنا کر اور میلاد مصطفیٰ کے جلسوں کے اندر عظمت مصطفیٰ کو بیان کر کے ان کے دلوں کے اندر نبی کی شان کو اور نبی کی عظمت کو بٹھاؤ۔ معزز ناظرین، ڈاکٹر صاحبزادہ ابوالخیر محمد زبیر الازہری صاحب سے آپ نے خوبصورت گفتگو ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے سماعت کی۔ اس بات سے ہمیں یہ پیغام